الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے. زندگی اللہ نے بنائی قیمتی، یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے قیمتی سمجھتے نہیں ہیں. جب ہم دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، ہماری آمد سے پہلے پورے خاندان میں خوشیاں تھیں. جیسے ہی پتہ چلا کہ مادر رحم میں بچہ ہے یا بچی ہے، اس وقت سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ ننھا سا مہمان دنیا میں کب تشریف لائے. ماں باپ خوش ہے، دادا دادی خوش ہے، نانا نانی خوش ہے، خالہ چچا پھوپھی، پورا خاندان گویا کہ ابھی سے تیاری میں لگے ہیں. اور پرانے زمانے میں تو گھر کی عورتیں کیا کرتی تھی کہ شادی کے 1-2 مہینے ہوئے تو گھر کی بوڑھی عورتیں وہ سویٹر ٹوپی وغیرہ بننا شروع کر دیتی تھی، سردی کے لیے بچے کو پہنانے کے لیے، کہ گھر میں جو بھی پیدا ہوگا لڑکا لڑکی اس کو یہ ٹوپی پہنائیں گے، یہ کپڑا پہنائیں گے. ان کا وہ سویٹر اور ٹوپی بھی ختم ہوتی تھی اور مہمان دنیا میں تشریف بھی لے آتے تھے. ہماری آمد پر خوشیاں، لڑکا پیدا ہو گیا تو مٹھائی تقسیم کرو، شیرینی، لڑکی ہو گئی تو بھئی جلیبی بانٹو. یہ ایک رواج ہے، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر مٹھائی نہ لڑکی کی پیدائش پر جلیبی نہ ایسی چیزیں تقسیم کی جائے. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ بھئی گھر میں بچہ یا بچی، لڑکا لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ نے جیسی وسعت دی ہے تو عقیقہ کیا جائے، جانور ذبح کیا جائے.
لڑکا ہے تو 2، لڑکی ہو تو 1 چھوٹا جانور، اور اس میں بھی کوئی ضروری ہے جیسی وسعت آپ کے پاس۔ اللہ نے فراوانی دی ہے تو لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکرا، بڑا جانور ہو تو 1 کافی۔ ہمارے آنے سے پہلے ساری تیاریاں کہ یہ مہمان دنیا میں آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ جس رات دنیا میں تشریف لائے تو گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، گھریلو حالت انتہائی خستہ، کیونکہ والد کا سایہ پہلے سر سے اٹھ گیا تھا، آپ تو یتیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے آپ کی ولادت صبح تہجد کے وقت پہ ہوئی، یعنی جب صبح صادق کا وقت قریب تھا اس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ مہمان جو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا سے کفر و شرک کی ظلمتیں ہمیشہ کے لیے مٹائیں گے، اور ایمان کی روشنی اور ایمان کا اجالا کائنات میں پھیلے گا۔ تو بچہ پیدا ہو گیا، خوشیاں منا رہے ہیں لوگ، اس کی درازی عمر کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہے، منتیں مانگتے ہیں لوگ، مزاروں پر جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے کہ ہمارے بچے کو کوئی نظر نہ لگے، نظر بد سے حفاظت کے لیے نہ جانے کون سے ٹوٹکے استعمال کرتے، کبھی تو کالا ٹیکا لگاتے، کبھی گلے میں کوئی رسی دھاگا باندھ دیتے۔ حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے کہ کالا ٹیکا لگائیں گے تو نظر نہیں لگے گی، نے فلاں بابا کی مزار سے درگاہ سے وہ دھاگا لا کر گلے میں باندھیں گے تو یہ محفوظ رہے گا۔ معوذتین پڑھ کر دم کرو، اللہ کے نبی کو بتایا سورہ فلق اور ناس پڑھ کر خود بھی دم کرو اور اپنی اولاد کے اوپر بھی اس کو دم کیا کرو، پھونک دیا کرو، بہترین عمل۔ تو انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے، بچے کی پھر ہر اعتبار سے حفاظت بھی ہوتی ہے، اسے کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کہیں گر نہ جائے، کوئی اسے مار نہ دے، کوئی اسے ڈانٹ نہ دے، کوئی اسے رلا نہ دے۔ وہ تھوڑی سی حرکت کرتا ہے، مومنٹ کرتا ہے، بچہ روتا ہے تو فوراً اسے چپ کرانے کی فکر ہوتی ہے، کوئی اسے سویٹ دیتا ہے، کوئی اسے کھلونا دیتا ہے کہ بچہ رونا بند کر دے، اور ماں فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے کہ میرا بچہ خاموش ہو جائے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اذیت نہ ہو۔ وہ بچہ ایک خوبصورت شکل میں دنیا میں آیا، بچپنے کا زمانہ گزر گیا، اس کا بچپنا جو ہے کھیل کود کے لیے ہے، لیکن جب وہ مکلف ہوتا ہے اس کی تعلیم اور تربیت کی ضرور فکر ہونی چاہیے۔ آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، چلنے پھرنے لگا، تو ماں باپ کی ذمہ داری اس کی تعلیم اور تربیت پر فکر کرے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ ہے وہ جوان ہوگا اور جوان ہو کر پھر بوڑھا ہوگا پھر دنیا سے جائے گا، یہ کوئی قاعدے کلیہ نہیں ہے۔ بتایا مولانا سلیم صاحب نے کہ ابھی ایک جوان کا انتقال ہو گیا، 47 ایئر، 47 سال کی عمر، کہتے ہیں کہ ابھی اس کی جانے کی عمر نہیں تھی، لیکن اللہ کے یہاں تو اس کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے جانے کا وقت نہیں تھا، ہمارے یہاں تو 60 سال کا بوڑھا بھی انتقال کرتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ابھی تو جانے کی عمر نہیں تھی، ابھی تو خالی 60 سال صرف ہوئے اس کے، تو ابھی اور چلے گئے۔ دیکھو
حالانکہ 60 سال کوئی کم نہیں ہے، یہی امت مسلمہ کی عمر طبعی ہے 60-70 کے بیچ میں، اس نے اپنی زندگی جی لی۔ بہت سے جوان دنیا سے چلے جاتے اور بوڑھے رہ جاتے ہیں۔ بوڑھا باپ یہ سوچتا ہے کہ میرے جوان بچے مجھے کاندھا دیں گے، لیکن کبھی وقت ایسا آتا ہے کہ باپ کو اپنے جوان بچے کو کاندھا دینا پڑتا ہے۔ تو انسان دنیا کے جھمیلے میں پھنس کر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور بعض مرتبہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ موت کی آرزو کرتا ہے۔ حالات سے جب انسان پریشان ہو کر گھبراتا ہے نا، تو کہتا ہے کہ کاش مجھے موت آ جاتی، میں مر جاتا تاکہ حالت سے نجات مل جاتی، چھٹکارا مل جاتا۔ لیکن یہ کوئی چھٹکارے کی چیز تو ہے نہیں موت۔ اعمال اچھے کیے ہیں، دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں، تو پھر سمجھیے کہ ما بعد الموت چھٹکارا ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ موت یہ حقیقی موت نہیں ہے، ہمیشہ کی موت نہیں ہے۔ اے بھائی یہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی ظاہری زندگی کے لیے تو موت ہے، لیکن ہمیشہ زندگی آنے والی ہے، اس کی یہ صبح ہو گئی۔ موت یہ آنے والی زندگی کی صبح ہے، یہ دنیا کی زندگی کی شام ہے اور آخرت کی زندگی کی صبح ہے، اسے موت کہتے ہیں۔ اس لیے تو قیامت کے دن وہ پل صراط پر کہتے ہیں نا کہ موت کو مینڈی کی شکل میں لا کر ذبح کر دیں گے، کہ اب یہ موت کی ہی موت ہو گئی، اب کوئی موت نہیں ہے۔ وہاں آخرت کی لامحدود زندگی آنے والی ہے۔ اس لیے انسان دنیا میں ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے، اپنی آخرت کو یاد رکھے، اپنی قبر کو یاد رکھے۔ جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے، اپنی قبر کو یاد رکھتا ہے، اس کے لیے دنیا کی زندگی آسان، اعمال صالحہ کرنا آسان، عبادتیں اس کے لیے آسان، نمازوں میں آنا جانا اس کے لیے آسان، تلاوت قرآن اس کے لیے آسان، مسجدوں میں بیٹھنا اس کے لیے آسان، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا اس کے لیے آسان۔ تو موت کیسے یاد رہے گی؟ دیکھو آپ نے نام تو سنا ہوگا، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے مجدد، ہزاروں انسانوں کی اصلاح کرنے والے، اور انہوں نے سینکڑوں نہیں بلکہ کتنی ہزار کتاب لکھی ہے، 1000 سے زائد کتابیں ان کی ہیں۔ لیکن ان کے یہاں بھی دروازے کے اوپر جو گھر کا انٹرنس ہوتا ہے نا، گیٹ داخل ہونے کا، وہاں پر یہ اشعار آویزہ کیے تھے، لٹکا کر رکھے تھے، موت کے اشعار لکھے تھے دروازے پر، گیٹ پر۔ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ فرماتے کہ انسان ایک قدم آگے چلتا ہے تو ایک قدم موت اس کا پیچھا کرتی ہے، جب وہ 2 قدم آگے بڑھتا ہے تو موت بھی اس کے پیچھے پیچھے 2 قدم آگے بڑھتی ہے۔ ہم موت سے کبھی بھاگ نہیں سکتے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔
قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ یہی فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کسی نفس کو، کسی جاندار کو، کسی زیرو کو موت سے چھٹکارا نہیں، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے 13 دسمبر ہمارے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا اچانک سے۔ اس مرتبہ یہاں سفر میں آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بھائی جاؤں یا نہ جاؤں، دل میں تذبذب، کیونکہ دل نہیں لگتا تھا۔ وہاں بھتیجے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی فیملی کو دیکھنا ہے، لیکن پھر سال میں ایک مرتبہ اگر یہاں آنا نہ ہو تو پھر مدرسے کا معاملہ، دوسرے سارے جو رفاہی سوشل کام ہوتے ہیں، سوشل کام، وہ سب بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، مجبوری کے درجے میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بھائی کی عمر جب 12 سال تھی تو اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں، مکتب میں بھی پڑھتے تھے۔ 12 سال کی عمر تھی اور 5ویں کلاس اسکول میں پڑھتے تھے۔ اب وہاں آپ کو تو معلوم ہے ہمارے ملکوں کا نظام کہ وہاں تو فیل کرنے کا رواج ہے، یہاں تو فیل نہیں کرتے، ناکام نہیں ہوتے یہاں بچے، ان کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 آگے بڑھتا جاتا ہے بچہ، لیکن وہاں تو فیل کر دیتے، ناکام۔ تو 5ویں کلاس میں 2 سال یا 3 سال مسلسل وہ ناکام رہے، ایک ہی کلاس میں، 5ویں کلاس میں اسکول میں فیل، دوسرے سال فیل۔ تو والد صاحب نے سوچا کہ اب یہ اسکول میں تو کچھ کرنے والا ہے نہیں، اسے مدرسے میں ڈال دو، حفظ کلاس میں۔ بعض لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ جب یہ اسکول میں نہیں چل رہا ہے، 2-3 سال سے ناکام ہو رہا ہے، تو حفظ کلاس میں کیسے چلے گا؟ اس میں تو زبانی یاد کرنا پڑتا ہے قرآن۔ تو ابا نے سنا نہیں کسی کا، ڈال دیا حفظ کلاس میں۔ لیکن پھر اللہ کی شان ایسی کہ ان کو حفظ کلاس میں ڈالا، 12 سال کی عمر تھی، جو قرآن یاد کرنا شروع کیا، اتنا قرآن یاد کیا کہ روزانہ پاؤ پارا سبق سنا دیتے تھے زبانی، اور 1.25 سال 1.5 سال کے اندر حفظ مکمل کر لیا۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ اسکول میں ذہن نہیں چلتا ہو وہ مدرسے میں نہیں چلے گا، جس کا ذہن مدرسے میں نہ ہو وہ اسکول میں نہیں چلے گا۔ ٹرائی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے ہمیں۔ تو 1-1.5 سال میں حفظ بھی مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد غالباً 18 سال کی عمر تھی تو پڑھانا بھی شروع کیا۔ وہاں سے اخیر تک جب انتقال ہوا تو ان کی عمر تھی 52 سال۔ تو یہ پورا سفر پڑھنے پڑھانے کا، 12 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کیا، پڑھنا اور پھر پڑھانا آخر تک، یہ پورا سفر 40 سال کا رہا۔ 40 سال تک قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، قرآن کی خدمت کرتے رہے۔ سینکڑوں شاگرد ہیں ان کے شاگرد کہیں تو عالم بن گئے، کوئی مفتی بن گیا، کوئی حافظ بن گیا، کوئی قاری بن گیا۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ باقی رکھتے۔ مثال کے طور پر کسی نے کنواں بنوا دیا، اب اس کنویں سے لوگ سال ہر سال تک پانی پیتے رہیں گے، استعمال کریں گے، تو یہ کنواں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے گا۔ کسی نے مسافر خانہ بنا دیا، جب تک یہ مسافر خانہ رہے گا لوگ اس سے استفادہ کریں گے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے مرنے والے کے لیے۔ کوئی اسپتال تعمیر کر دی، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر و ثواب مرنے والے کو برابر قبر میں ملتا رہے گا۔ یا پھر کوئی مدرسے میں استاد ہے، بھئی پڑھاتا ہے بچوں کو، اب وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، اس کے پاس پڑھے ہوئے بچے پھر وہ حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے، پھر وہ پڑھائیں گے، پھر ان کے بچے پھر پڑھائیں گے، یہ سلسلہ طویل چلتا رہے گا۔ تو سمجھئے کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر نیک اولاد،
مرنے والے کے پیچھے نیک اولاد جو ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، ایصال ثواب کرتی ہے، یہ بھی مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ تو دنیا سے تو سب کو جانا ہے، کوئی وقت پر چلا جاتا ہے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ روزانہ دنیا کے پلیٹ فارم پر ایک ٹرین آتی ہے، آ کر رکتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ڈیوزبری اسٹیشن پر بھی ٹرین آتی ہے، رکتی ہے، کوئی کہاں کہاں سے پیسنجر آتے ہیں، اترتے ہیں، یہاں سے چڑھتے ہیں۔ دنیا کے پلیٹ فارم پر بھی ٹرین آ کر ٹھہرتی ہے۔ روزانہ کہیں آنے والے آتے ہیں، کہیں جانے والے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے نئے نئے بچے ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں آئے، اور اسی ٹرین میں واپسی میں ہزاروں لوگ دنیا سے بیٹھ کر چلے گئے آخرت کی طرف۔ ہم بھی ایک دن اس دنیا کے پلیٹ فارم پر آئے تھے، اور ایک وقت آئے گا ہمیں بھی اس ٹرین میں موت کا سفر کر کے یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ الموت جسر، موت ایک پل ہے، برج، اس کو کراس کر کے ہمیں پھر وہاں اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ یوسر الی الحبیب الی الحبیب، کہ دوست کو دوست سے ملانے والی چیز موت ہے، اور موت کا استحضار ہر بندے کو چاہیے۔ اس لیے اپنے بستر پر جائے تو ہمیشہ مراقبہ کرے، دن بھر کے جتنے اعمال ہوئے سوچے کہ یہ میں نے اچھے کام کیے، یہ برے کام کیے، اچھے کام پر اللہ کا شکر ادا کرے اور برے کام پر استغفار کرے، اور پھر اپنی موت کو بھی سوچے کہ ابھی تو یہ بیٹھا ہوں، اپنے اختیار سے میں نے آنکھیں بند کی ہے، ایک وقت آئے گا کہ میری آنکھ لوگ بند کر دیں گے، کھلی ہوگی تو۔ آج میں نے خود غسل کیا ہے، ایک وقت آئے گا لوگ مجھے غسل دیں گے۔ آج میں نے اپنے کپڑے بدلے ہیں، ایک وقت آئے گا لوگ مجھے کپڑے پہنائیں گے۔ روزانہ میں چل کر مسجد جاتا تھا، لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ لوگ مجھے کندھے پر اٹھا کر مسجد لے جائیں گے۔ آج یہ نرم نرم بستر پر میں سو رہا ہوں، لیٹ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا لوگ قبر کے گھڑے میں جا کر مجھے سلا دیں گے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھنے والا بنائے، موت کی صحیح فکر نصیب فرمائے، موت کی تیاری نصیب فرمائے، اور ان 5 دنوں میں جو بھی باتیں کہی گئی، سنی گئی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے لیے صدقے جاریہ بنائے، اخلاص اور للہیت عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دین کی بات کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے، اور بندے کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے نیکیوں کا، اعمال صالحہ کا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں دین کی مجالس میں بیٹھنے والا بنائے، اور دینی کاموں میں اللہ تعالیٰ جڑنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمن حقنا علينا يا كريم اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أجرنا من النار يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، نافرمان ہے، سیاہ کار ہیں، اے اللہ زندگی بھر گناہ کرتے رہے، معاف فرما دے، معافی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے والدین کو، ہمارے خاندان کو، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما۔ ہم سب کی ہدایتوں کے فیصلے فرما، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، باصلاحیت بنا، دین پر چلنا ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرما، شریعت کے احکام کا پابند بنا۔ اے اللہ زندگی اور موت آپ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، زندگی بھی آسانی والی عطا فرما، موت بھی آسانی والی عطا فرما۔ عافیت والی زندگی اور عافیت والی موت کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اے اللہ ہم آپ کے غضب سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، جہنم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ آپ کی جنت کا آپ سے سوال کرتے ہیں۔ پیارے اللہ رمضان کا مقدس مہینہ
اس کا پاکیزہ عشرہ، اے اللہ دن بھی پاکیزہ رات بھی پاکیزہ، انوار و برکات برستے ہیں، اے اللہ ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما، ساری عبادتیں قبول فرما، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اے اللہ معاف فرما، مسجد دارالعلم کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کا نظام چلانے والوں کو مزید ہمت عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کو مدرسے کو ترقی عطا فرما۔ ہمارے مولانا مقبول صاحب ہیں، مولانا سلیم صاحب ہیں، یہ بڑی فکر فرماتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، علماء کو لاتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، دین کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں بیٹھ کر دارالعلم سے لوگوں تک دین پھیل جائے، دین پہنچ جائے، دین تک دین کے چرچے ہو جائے۔ اے اللہ ان حضرات کی کاوش و محنتوں کو قبول فرما، ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی مصلیان ہیں، ہمارے نمازی بھائی ہیں، اطراف و جوانب میں جتنے بھی گھرانے آباد ہیں، اے اللہ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری ماں بہنیں بھی گھروں میں بیٹھ کر برابر سنتی ہیں، اے اللہ انہوں نے بھی دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے ہیں، یار اللہ ان کی بھی مانگتا ہوگی، ان کی بھی حاجتیں پوری فرما، ہم سب کی ضرورتیں پوری فرما، ہم سب کو عفو درگزر کی بھیک دے دے، جھولی خالی ہے مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی آسان سبیل شکلیں پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اپنے فضل سے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاک اللہ۔